अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपका अपना यूट्यूब चैनल इस्लामी नेटवर्क में आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल व करम और एहसान से मैं आप इस्लामी भाइयों के लिए शरीयत के हर मसाइल लाकर आप इस्लामी भाइयों को आसान अंदाज़ में पेश करने की कोशिश करता हूँ। लिहाजा आज भी मैं आप इस्लामी भाइयों के लिए कुर्बानी और हज के हवाले से चंद मसाइल ज़िक्र करने वाला हूँ। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हज और कुर्बानी के मसाइल सीखना हर एक मुसलमान के लिए बेहद ही ज़रूरी है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, तो आइए सबसे पहले हज के बारे में चंद मसाइल जानने की कोशिश करते हैं। हज किसे कहते हैं? तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हज नाम है एहराम बांधकर 9 ज़ुल्हिज्जतुल हराम को मैदान अरफ़ात में ठहरने और काबा मुअज़्ज़मा के तवाफ़ का। यानी 9 ज़ुल्हिज्जतुल हराम को आपको मैदान अरफ़ात में रुकना है और काबतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ करना है, इसको हज कहते हैं। इसके लिए एक ख़ास वक्त मुकर्रर है। ये नहीं कि अब किसी भी वक्त जाएंगे और अरफ़ात में रुकेंगे और काबे का तवाफ़ करेंगे तो हज कहलाएगा। इसके लिए टाइम फ़िक्स किया गया है, कुछ टाइम मुकर्रर है। इन्हीं टाइम के अंदर आपको मैदान अरफ़ात में 9 ज़ुल्हिज्जतुल हराम को ठहरना है और काबा मुअज़्ज़मा का तवाफ़ करना है, इसको हज कहते हैं। मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हज की शरई हैसियत क्या है? याद रहे कि हज करना फ़र्ज़ है, लेकिन यहाँ पर ये बात आती है कि क्या हज करना हर एक पर फ़र्ज़ है? तो जी नहीं मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हर एक पर हज करना फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि सिर्फ़ उन लोगों पर फ़र्ज़ है जो इसकी इस्तिताअत रखते हैं। जैसा कि फ़रमाने बारी तआला है, अल्लाह ख़ुद फ़रमाता है कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में, वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। तर्जुमाए कंजुल ईमान, और अल्लाह के लिए लोगों पर उस घर का हज करना है जो उस तक चल सके। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इस आयत करीमा से ये साबित होता है कि जिसके पास इतनी इस्तिताअत है, दौलत है, मालो ज़र है कि वो काबा मुअज़्ज़मा तक बआसानी पहुँच सकता है, वापस आ सकता है, और भी दीगर मसाइल है। बहरहाल इस कुरान पाक से हमें यहाँ तक सीखने को मिल रहा है कि अगर इतनी उसके पास इस्तिताअत है कि वो काबा मुअज़्ज़मा जा सकता है तो इस पर हज फ़र्ज़ है। यानी हर साहिब इस्तिताअत पर हज फ़र्ज़ है। ये हर एक के लिए फ़र्ज़ नहीं है मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, जो इसकी ताकत रखता है उसी के लिए हज फ़र्ज़ है। तो यहाँ एक सवाल और भी उठता है मीठी मीठी इस्लामी भाइयों कि अगर कोई शख्स साहिब इस्तिताअत हो तो क्या उस पर हर साल हज करना फ़र्ज़ है? तो मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, ऐसा नहीं है। हज हर साल करना फ़र्ज़ नहीं है। अगर आप साहिब इस्तिताअत है, अल्लाह ने आपको दौलत इतनी दी है कि आप चाहें तो हर साल हज कर सकते हैं, मगर फिर भी आपके ऊपर हज हर साल करना फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि एक मरतबा फ़र्ज़ है। हज सिर्फ़ ज़िंदगी में एक बार करना इस्तिताअत होने पर फ़र्ज़ है। जब एक बार हज कर लिया तो अब हर साल इस्तिताअत के बावजूद फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि अगर आप करेंगे तो ये नफ़ल हज कहलाएगा और आपको इस पर भी बहुत बड़ा अल्लाह तबारक व तआला अज्र अता फ़रमाएगा। तो बहरहाल अगर अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है, ताकत है, अल्लाह ने मालो ज़र से नवाजा है, तो ज़ह नसीब आप हर साल क्या हर महीने आप हज करें। याद रहे शरई मसला ये है कि ज़िंदगी में एक मरतबा
ہر مسلمان صاحب استطاعت پر حج فرض ہے۔ اگر استطاعت نہیں ہے تو زندگی میں ایک بار بھی فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، جو شخص استطاعت رکھتے ہوئے حج نہ کرے تو اس کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے؟ اللہ نے مال و زر عطا کیا ہے، صاحب نصاب بھی ہے، اگر وہ چاہے تو حج کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حج نہیں کرتا ہے تو ایسے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے؟ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، اس کے متعلق سرکار نامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار باذن پروردگار ہم غریبوں کے غمگسار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے حج کرنے سے نہ حاجت ظاہرہ مانے ہوئی، نہ ظالم بادشاہ، نہ کوئی ایسا مرض جو روک دے، پھر بغیر حج کیے مر گیا تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ اللہ اکبر! یہ ہمارے لیے بہت بڑی وعید ہے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، ہمیں اس حدیث پاک پر غور و فکر کرنی چاہیے، اور اگر اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے تو ضرور حج کر لینی چاہیے۔ یہ تو مقدر والوں کا حصہ ہے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار پر حاضری دے۔ یہ تو غلاموں کا مقدر ہوتا ہے، ہر ایک کو کہاں نصیب ہوتا ہے، تو اگر استطاعت ہے تو ضرور کر لے، لیکن یاد رہے کہ شریعت میں جس پر حج فرض ہے اور وہ حج نہ کرے ان لوگوں کے لیے وعید بیان کی گئی ہے، جیسا کہ اس حدیث پاک سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو حج فرض ہونے کے باوجود نہ کرے اور کوئی رکاوٹ بھی نہ تھی تو ایسے لوگ جب مریں گے تو یا تو ایمان برباد کر کے یہودی مذہب اختیار کر کے مریں گے یا پھر نصرانی مذہب اختیار کر کے مریں گے۔ یہ خطرہ ہے ان لوگوں کے لیے حدیث پاک کے بیان کردہ مدنی پھول سے۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، ذہ نصیب کہ اللہ نے آپ پر حج فرض کیا ہے تو آپ پابندی سے اس کی پاسداری کریں اور اس پر عمل کریں۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، حج کس سال فرض ہوا؟ اب یہ ہے کہ ہم حج کب کریں گے، کس پر فرض ہے؟ اب یہ حج فرض ہوا کب؟ یعنی جب فرسٹ ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کرنے کا حکم نافذ فرمایا تو یہ کب فرمایا تھا؟ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، 9 ہجری میں یہ حج فرض ہوا۔ اس کی فرضیت قطعی ہے، جو اس کی فرضیت کا انکار کرے گا یاد رہے کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ جی ہاں میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، ابھی ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کے آیت بھی سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ معظمہ کا حج فرض کیا ہے اگر استطاعت ہے تو یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرے کہ نہیں حج فرض نہیں ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو لہٰذا میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، حج اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی تو ضرور کرے۔ اس کے چند فضائل بھی سماعت فرما لیجئے تاکہ ہمارا دل اس کی طرف مائل ہو اور ہم بھی حج کرنے کی اہمیت کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائے۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، حج کمزوروں کے لیے جہاد ہے۔ اگر کوئی کمزور انسان ہے، وہ جہاد نہیں کر سکتا، جنگ میں لڑ نہیں سکتا ہے، تو جو کوئی حج کرتا ہے گویا وہ جنگ جو ہے لڑنے والوں میں سے شمار کیا جائے گا، جہاد کرنے والوں کے برابر اس کو شمار کیا جائے گا۔ حج ان گناہوں کو دور کر دیتا ہے جو پیشتر ہوئے ہیں، یعنی حج کرنے سے پہلے جو گناہ ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گناہ معاف ہو گئے ہیں تو اب بے باک ہو جائیں یا پھر ان گناہوں سے جو ہے ہم گویا کہ مطمئن ہو جائے کہ اب وہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، بلکہ اس گناہ سے بار بار توبہ بھی کرنی چاہیے، مگر حج کرنے والوں کے جو پیشتر یعنی پچھلے گناہ تھے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، جس نے حج کیا اور رفث فحش کلام نہ کیا اور فسق نہ کیا تو گناہوں سے پاک ہو کر ایسا لوٹا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، آج اس بات پر ہمیں سختی کے ساتھ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سعادت نصیب فرماتا ہے اور ہم حج کے لیے جاتے ہیں، لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں کا جو ہمارا کیفیت ہوتا ہے وہ عجیب و غریب ہوتا ہے۔ بسا اوقات سننے میں آتا ہے کہ کوئی جو ہے مدینہ منورہ کے جو ہے تصویروں میں لگا ہوا ہے،
کوئی اپنے سیل فون سے اپنی سیلفی نکالنے میں لگا ہے، تو کوئی کچھ تو کوئی کچھ تو کوئی مارکیٹ کرنے میں لگا ہے۔ جب اللہ نے اس دربار کی سعادت نصیب کی ہے تو جس مقصد کے لیے آپ گئے ہیں، آپ جس کام کے لیے گئے ہیں، آپ وہی کام کریں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس میں زیادہ فائدہ رہے گا۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ جو کوئی فحش کلامی نہ کرے، فضول بک بک نہ کرے اور کوئی گناہ نہ کرے، اور سادگی کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بس راضی کرنے کے جد و جہد میں لگا رہے اور یوں حج کر کے واپس آتا ہے تو اس کے گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں جیسا کہ وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے جنا ہو۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ مبارک ہو ایسے حجاج کے لیے جو حجاج صرف حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور ایسے مسلمانوں کو غور و فکر کرنی چاہیے جو حج کے لیے جاتے ہیں مگر وہاں جانے کے بعد دیگر کاموں میں وہ مصروف ہو جاتے ہیں۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، حج عمرہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے اور چاندی اور سونے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ جو حج اور عمرہ کرتا ہے، جس طرح لوہے میں زنگ لگ جاتا ہے اور ہم اس کو صاف کرتے ہیں، اسی طرح جو دل کے اندر جنگ لگے ہوئے ہیں، ہمارے گناہوں کا جو جنگ ہمارے دلوں پر لگ گیا ہے، وہ حج اور عمرہ کرنے کی برکت سے صاف ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اور یہاں یوں بھی فرمایا گیا کہ حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے، یعنی جیسا کہ میں نے پیچھے عرض کیا کہ جو کوئی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے دل پر جو گناہوں کا زنگ لگا ہے دور ہوتا ہے۔ یوں ہی حدیث سے پاک میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جو حج کرتا ہے اس کا ثواب تو صرف جنت ہے، یعنی حج کرنے والے کو جنت عطا کیا جاتا ہے۔ میٹھے میٹھی اسلامی بھائیوں، تو یہ چند باتیں آپ کے لیے تھی، تو اس پر ضرور غور و فکر کیجیے گا اور اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے گا تاکہ یہ باتیں آپ کو گہرائی تک سمجھ میں آ جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔